بڑا عالی شان اللہ نے بچہ پیدا کیا، بڑا خوبصورت، بڑا حسین، بڑے کمال والا، بڑے جمال والا۔ اللہ نے کوئی صفت ایسی نہیں تھی جو حسن والی ہو، جو اچھائی والی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہ کی گئی ہو۔ ہر حیثیت سے کامل اور مکمل بنائے گئے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ حضور ابھی پیدا ہوئے تھے، رأیت سحابۃ بیضاء، میں نے بادل کا ایک ٹکڑا دیکھا، قد اقبلت من السماء، جو آسمان سے میرے گھر کی طرف آ رہا تھا، فغشیت وغیبت، تھوڑی دیر میں اس نے میرے پورے گھر کو ڈھانپ لیا، میرا بچہ غائب کر دیا، مجھے میرا بچہ نظر نہیں آ رہا۔ فنادى مناد، پھر ایک آواز دینے والے کی آواز کو میں نے سنا جو یہ کہہ رہا تھا، طوفوا به مشارق الارض ومغاربها، جاؤ اس بچے کو مشرق اور مغرب میں گھماؤ، مشرق اور مغرب میں پھراؤ۔ کیوں؟ لیعرفوا باسمہ وصورتہ ونعتہ، تاکہ تمام دنیا اس کی صورت سے، اس کی صفات سے، اس کی نعت سے واقف ہو جائے۔ اور ہر نبی کو اللہ نے جو اس کی نبوت کی محنت کے بدلے میں صفات عطا فرمائی ہے، وَاغْمَسُوا فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اسی وقت تمام نبیوں کی صفت میں اس کو غوطہ دے دیا جائے اور سارے نبیوں کی صفت اس کو آج ہی عطا کر دی جائے۔ کہتی فَإِذَا انْخَلَعَ عَنِّي، چنانچہ تھوڑی دیر میں وہ بادل چھٹا اور میں نے اپنے بچے کو دیکھا، کالقمر لیلۃ البدر، ایسا لگ رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو، اور کہا وَرِيحُهُ تَفُوحُ مِنَ الْجَسَدِ كَالْمِسْكِ، اور کہا اس کے بدن سے مشک کی خوشبوئیں پھوٹ رہی تھی۔ پیدا ہوتے ہی سارے نبیوں کی صفات عطا کر دی، سارے نبیوں کے کمالات عطا کر دیے، اور اس کے بعد اس میں ترقی ہوتی رہی، کہاں تک اللہ کے رسول کا مقام بلند ہوا۔ اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی جانتا نہیں ہے اللہ کے نبی کا کتنا مقام بلند ہوا۔ ایک عربی شاعر ہے، 40,000 اس نے اشعار اللہ کے نبی کی شان میں لکھے ہیں۔ 40,000 اشعار لکھ کر کوئی ایسا دنیا میں پیدا نہیں ہوا جس کی تعریف میں کسی نے 40,000 اشعار لکھے ہوں۔ 40,000 اشعار لکھے۔ آخری جو 4 شعر کہے اس نے، اس کا ایک ہمارے ہندوستان کے شخص ہے، اس نے ان کا ترجمہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے ترجمے میں، جو اس نے شاعر نے کہا ہے، اس نے کہا ہے تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، یعنی ہماری سوچ، ہمارے خیالات، ہمارا علم، ہماری صلاحیت یہ تھک ہار گئی، جہاں تک پہنچ سکتی تھی ہم نے پہنچا دیا، لیکن پھر بھی مدح باقی ہے۔ تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آب لاپا مدح باقی ہے۔ قلم لکھتے لکھتے جیسے چلتے چلتے پیروں میں پھوڑے پڑ جائیں، چھالے پڑ جائیں، آبلے پڑ جائیں، ایسے قلم لکھتے لکھتے تھک گئے، گھس گئے، آبلے پڑ گئے، مدح باقی ہے۔ مدح پھر بھی باقی رہی، آپ کی تعریف ابھی بھی ادھوری رہی۔ کہا تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آگ لاپا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، سارے پنے سارے پیج بھر گئے، اللہ کے نبی کی تعریف ابھی بھی مکمل نہیں ہوئی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ کہا یوسف علیہ السلام ایسے حسین تھے، جب مصر کی شہزادیوں نے ان کو دیکھا تھا تو کہا تھا ما ہذا بشر ان ہذا الا ملک کریم، اتنا خوبصورت انسان کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہوگا، یہ کوئی اللہ کا مقرب فرشتہ ہے۔ اور زلیخا نے یہ تیاری کی تھی، یوسف علیہ السلام کو گزارا تھا اپنی سہیلیوں کے درمیان سے، ایک ہاتھ میں چاقو ایک ہاتھ میں پھل دیے تھے، کہا جب وہ گزرے نا اس وقت تمہیں پھلوں کو کاٹنا ہے، تو وہ پھلوں کو کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھوں کو انہوں نے کاٹ ڈالا تھا، اپنے ہاتھوں پر چھریاں چلا لی تھی، ایسے حسین تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔
اب یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سنو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں لوائی زلیخا لو رائنا حبیبنا، یوسف علیہ السلام کی زلیخا کی سہیلیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہاتھوں پر چھڑیاں چلائی تھی اور بجائے پھلوں کے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے لوائی زلیخا لو رائنا حبیبنا لا اثرنا القلوب بالقطع علی یدی، یوسف علیہ السلام کی سہیلیوں نے اور زلیخا کی سہیلیوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر بجائے پھلوں کے ہاتھوں پر چھڑیاں چلائی تھی۔ اللہ کی قسم اگر وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی لَأَثَرْنَ الْقُلُوبَ بِالْقَطِعِ عَلَى يَدِي، تو بجائے ہاتھوں کے اپنے دلوں پر چھڑیاں چلا لیتی۔ اللہ نے اتنا حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچہ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ یوسف علیہ السلام ایسے حسین تھے، عیسیٰ علیہ السلام ایسے تھے، مردے سے کہتے تھے قم بإذن اللہ، ایسی پھوک مارتے تھے وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام یہاں پر ہاتھ ڈالتے تھے، یوں نکالتے تھے، سورج سے زیادہ روشنی اس میں آ جاتی تھی۔ یہ سب نبیوں کو اللہ نے معجزات دیے تھے، صفات دی تھی۔ کہا سارے نبیوں کو جو صفات ملی ہوگی ملی ہیں، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری، لیکن اللہ نے وہ تمام صفات آپ کو عطا فرما دی۔ اس کے بعد ان صفات میں اضافہ ہوتا رہا۔ کیسے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہر شخص کی تمنا ہے، آرزو ہے کہ میں اپنے حضور کو دیکھوں۔ کیسے تھے ہمارے نبی؟ کیسے تھے؟ کیسے دکھتے تھے؟ اور یہ حقیقت میں ہر امتی کی تمنا ہوتی ہے۔ ایک صحابی ہیں ابو طفیل عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کان آخر موتن، صحابہ میں سب سے آخر میں مرنے والے، سب سے بڑی عمر 110 سال کی ان کی عمر ہے، 110 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے، سب سے آخر میں وہ انتقال ہوا ہے۔ اور کہتے تھے لم یبق علی سطح الارض، روئے زمین پر کسی شخص میں یہ مجال نہیں ہے، لم یبقى على سطح الارض يستطيع ان يقول انی رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انا، کہا روئے زمین میں کسی کی مجال، کسی کی جرت اب یہ نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، کیونکہ سب کا انتقال ہو چکا ہے، الا انا، مگر تنہا اکیلا میں بچا ہوں جس نے حضور کو دیکھا ہے۔ تو حج کرنے آئے ہیں صحابہ نے، لوگوں نے ان کو ایک ٹیلے پر کھڑا کیا، کہا اخبرنی کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو طفیل ہم تم سے حج کے مسائل نہیں پوچھ رہے، ہم کسی سے بھی معلوم کر لیں گے، حضور کو دیکھنے والے آپ اکیلے ہیں، آپ ہمیں بتائیں اللہ کے نبی دکھتے کیسے تھے، کیسے لگتے تھے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو طفیل عمرو دوسی نے بتانا شروع کیا، میں اوروں کو ملا کر بھی بتا رہا ہوں۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ کی شادی حضور سے پہلے ابو حالہ سے ہوئی تھی، ان کے بیٹے ہیں یہ ہند، ان کا نام ہے، یہ بہت اچھے کان وصافن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا بہت اچھا حلیہ بیان کرتے ہیں۔ اور تیسرے صحابی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھی ایک عورت ہے ام معبد الخزاعیہ۔ حضور جب ہجرت کر کے مکے سے مدینے جا رہے ہیں تو ایک جگہ آتی ہے، ابھی موجود ہے مشلل، ایک بجلی کا پاور ہاؤس وہاں پر بنا ہوا ہے، مشلل کے قریب ام معبد الخزاعیہ کا ایک خیمہ لگا تھا۔ حضور ایک دوسرے راستے تھے، انجانے راستے سے جا رہے تھے۔ بھائی پانی بند کرو، اعلان کرو بھائی تھک میں رہا ہوں، پانی آپ پی رہے ہیں، بس بھائی تھوڑا سا رک جائے، بہت آرام سے سنیں، پانی تقسیم کرنے والا احباب رک جائے، بس روک لیں اپنے آپ کی محبت میں پانی نہیں پی رہا ہوں، دیکھا آپ نے پانی پیتے دیکھا، نہیں پی رہا ہوں، آپ بس اپن دونوں برداشت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو مشلل جگہ میں حضرت ام معبد کا ایک خیمہ لگا ہوا ہے۔ اب راستے میں کیا کر رہے ہو بھائی؟ اللہ حافظ۔
تو مشلل میں وہاں پہ ام معبد الخزائیہ کا ایک خیمہ ہے، وہاں پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے کہا بھوک لگی ہے۔ ابو بکر تلاشتے رہے، خیمہ نظر آیا، حضور کو لے کر وہاں پہنچے۔ وہاں پر ایک بڈھی عورت ہے، ام معبد نام ہے اس کا۔ کہا اماں جان کچھ کھانے کو ملے گا؟ کہا ہمارے پاس تو کچھ بھی کھانے کا نہیں ہے۔ حالانکہ وہ بہت سخی عورت تھی، لیکن اتفاق کی بات ہے اس دن اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ تھا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ ایک سوکھی ساکی شاتن بکی، دبلی پتلی، ہڈیوں میں گودا نہیں، چلنے کے قابل بکری نہیں، وہ قریب میں بندھی ہوئی۔ تو حضور نے کہا اماں ہم اس کا دودھ دولیں؟ کہا اس کے اندر اگر دودھ ہوتا، اس میں چلنے کی طاقت ہوتی، یہ کسی لائق ہوتی تو ابو معبد جو بکریاں چرانے گیا ہے اس کو ساتھ میں نہیں لے جاتا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، اس لیے مہینوں سے اس میں کچھ سوکھ ساکھ کے ختم ہونے والی ہے یہ۔ کہا اماں اجازت دے دو۔ کہا اجازت ہے؟ تو اللہ کے نبی نے برکت والا ہاتھ لگایا اس بکری پر، کچھ پڑھا، ہاتھ لگایا، اور ام معبد کے جتنے بھی برتن تھے سب حضور نے منگوا لیے، اور سارے برتنوں کو بھرا، سارے ٹب، سارے بالٹیاں، سب کچھ جو بھی اس زمانے کے برتن ہوں گے۔ جانوروں کی ایک بڑا ریوڑ تھا اس کے پاس، جانوروں کے پلانے والے برتن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوکھی بکری سے بھر دیے، اور پھر ام معبد کو دودھ پلایا، ابو بکر کو پلایا، ابو بکر کے غلام کو دودھ پلایا، پھر اللہ کے نبی نے بھی پیا اور برکت کی دعا دے کر چلے گئے۔ جب سب کچھ حضور یہ کر رہے تھے، ام معبد خیرہ ہو کر، بالکل ڈوب کر اللہ کے نبی کو دیکھ رہی تھی، اور حضور جب چلے گئے تو اس کا شوہر آیا ابو معبد، وہ دیکھتا ہے پورا گھر خوشبودار، نورانی، اور پورا گھر دودھ سے بھرا ہوا، برکتوں کا نزول آنکھوں سے دکھ رہا۔ تو وہ کہتا ہے کون آیا تھا؟ اب ام معبد نے جو بتانا شروع کیا ہے کمال کر دیا ہے، اور ام معبد نے جو میں چاروں کا ملا کے بتا رہا ہوں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر الوضاء۔ ام معبد کہہ دیے وہ شخص جو آیا تھا اس نے تو ایک نام مبارک رکھ لیا تھا، حضور کا ایک فرضی نام رکھ لیا تھا مبارک، کیونکہ انہوں نے حضور کا نام تو پوچھا نہیں تھا، تو بس کہنے لگی وہ مبارک آیا تھا، وہ ایسا تھا، بڑا حسین، بڑا صاف۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر الوضاء، آپ بڑے صاف ستھرے تھے، جس میں اتھر گندا ہوتا ہی نہیں تھا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا، آپ کے بدن کی ایک شان تھی جس میں اتھر گندا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہرن ہے، کون سے شیمپو سے نہاتے ہیں یہ جنگل کے اندر، کس شیمپو سے غسل کرتے ہیں، لیکن دیکھیں آپ کیسے صاف ستھرے جنگل کے جانور کتنے حسین اور کتنے پیارے رہتے ہیں، کیوں گندے نہیں ہوتے؟ تو اللہ نے کہا انہیں گندا نہیں ہونا تو وہ نہیں ہوتے، آٹومیٹک صاف ہوتے رہتے ہیں وہ۔ ایسے ہی آپ کا جسم بالکل صاف ستھرا تھا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر الوضاء ابلج الوجہ، چمکتا ہوا چہرہ تھا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابلج الوجہ، چمکتا ہوا چہرہ تھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ایسا لگتا تھا کأن الشمس تجری فی وجہی، ایسا لگتا تھا جیسے سورج آپ کے چہرے پر گردش کر رہا ہو۔ کسی نے ایک صحابی سے پوچھا آپ کیا تلوار کی طرح سفید چمکدار تھے؟ کہا نہیں، آپ تو چاند کی طرح چمکدار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گلائی کی طرف مائل تھا، نہ لمبا تھا، نہ کتابی تھا، نہ بیضی تھا، بلکہ گلائی کی طرف مائل چہرہ تھا، اور ایسا حسین اور خوبصورت چہرہ تھا کافر اور دشمن بھی دیکھ لیتا تھا نا حضور کو تو وہ بھی کہتا تھا ھذا الوجہ لیس وجہ الکذاب، یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا ہے، اتنا حسین اور خوبصورت شخص جھوٹ بولنے والے کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے زندگی میں آپ کی زبان سے جھوٹ نکلا ہی نہیں۔ حضور ایسے ہی جا رہے تھے ٹہلنے کے لیے، مدینے کے قریب میں ایک قافلہ آیا ہوا تھا، وہاں رکا، وہاں ایک اونٹ آیا تھا، بڑا پسند آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضور نے کہا آپ مجھے اس کو بیچ رہے ہیں؟ اس نے کہا بیچ رہا ہوں۔
کتنے کا ہے؟ اتنے کا ہے۔ پیسے کہا میں مدینے سے ابھی آپ کو پہنچاتا ہوں، مدینے کے باہر میں تو ٹہلنے کے لیے آیا تھا، پیسے لے کر نہیں آیا۔ وہ حضور کو دیکھنے میں اتنا مگن تھا کہ وہ حضور کو اونٹ دے دیا کہ ٹھیک ہے آپ پیسے پہنچا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ لے کر چلے گئے۔ اب جب اس کو ہوش آیا نا، اچھا ایک دم حالات درست ہوئے، تو کسی نے کہا تو نے کس کو یہ اونٹ دیا ہے؟ کہ فلاں شخص کو، یہ شخص آیا تھا اس کو دے دیا۔ کتنے میں دیا؟ اتنے میں دیا۔ کہا کوئی شاہد گواہ کوئی جاننے والا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تم جانتے ہو اس کو؟ نہیں جانتے۔ تو کیسے تیرے پیسے آئیں گے اب؟ کیسے وہ؟ تو ان میں آپس میں کچھ لوگ کہنے لگے ارے تیرا اونٹ تو گیا، اب تو اس کے پیسے نہیں آئیں گے، اب ایسا، اب تو تیرا یہ نقصان، اتنا شاندار اونٹ تو نے ایسے آدمی کو دے دیا، انجانے آدمی کو دے دیا۔ تو خیمے سے ایک عورت جھانک کر کہہ رہی ہے کہ خبردار اس کے بارے میں کوئی غلط لفظ مت کہنا، ابھی ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے، یہ تو قافلے میں گزرنے والے لوگ ہیں۔ وہ کہتی خبردار اس کے بارے میں کوئی لفظ نہیں کہنا، اگر وہ پیسے واپس نہیں کرتا ہے میں ذمہ دار ہوں، میں تجھے پیسوں کی ادائیگی کروں گی۔ هذا الوجه ليس بوجه الكذاب، وہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں تھا، وہ جھوٹے کا چہرہ نہیں تھا۔ اور تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آئے اور آ کر اس کے پیسے ادا فرمائے۔ حضور یہ لوگ بھی گواہی دیتے تھے آپ کے چہرے کو دیکھ کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے، عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بڑے عالم تھے جو بعد میں صحابی بنیں گے، حضور کو دیکھ کر کہا یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ چہرہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، اور ایمان میں داخل ہو گئے۔ ایسا حسین و چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر عظیم الہامہ بڑا سر تھا، بڑا عام لوگوں کا جو سر ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا سر بڑا تھا، یہ وجاہت کی علامت ہوتی ہے، جو وجیح ہوتا ہے اس کا چہرہ بڑا ہوتا ہے، سر بڑا ہوتا ہے۔ اور رجل الشعر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو تھے وہ بالکل سیدھا بال ہوتا ہے اور ایک بالکل گھنگریالا بال ہوتا ہے، دونوں طرح کے بال نہیں تھے، بالوں میں ہلکی ہلکی سی لہر تھی، ہلکا ہلکا سا خم تھا، یہ ایسے لہردار آپ کے بال تھے۔ کہاں تک بال لگتے تھے؟ شحمت اذنیہ، کان کی لو تک بال آتا تھا، ایسے کھینچیں گے کان کی لو تک بال، ادھر سے کھینچیں گے کان کی لو تک بال، ادھر سے کھینچیں گے کان کی لو تک بال آتا تھا۔ کبھی سفر میں جاتے تھے تھوڑا بال بڑھ جاتے تھے، اور لمبا سفر ہوا تو بال شان مبارک کو چھونے لگتے تھے۔ یہ تین طرح کے بال آپ کے لکھے ہیں، وفرا، لما، جمہ، یہ تین طرح کے بال لگتے تھے، لیکن عادت شریفہ جو تھی شحمت اذنیہ، کان کی لو تک عموماً آپ کے بال ہوا کرتے تھے۔ آپ داہنی طرف سے بالوں کو کھینچتے تھے، پھر بیچ سے کھینچتے تھے، جب بیچ سے کھینچ کر چھوڑتے تھے، ان فرق عقیقتہ فرق والا فلا، جب بیچ سے کھینچ کر چھوڑتے تھے تو مانگ نکل آتی تھی، مانگ نکل آتی تھی، مٹاتے نہیں تھے، نہیں نکلتی تھی، نکالتے نہیں تھے، لیکن عموماً مانگ نکل آتی تھی۔ پھر بائیں طرف کھینچتے تھے، بالکل سیاہ بال تھے، شدید سواد الشعر، آپ کے بال بالکل کالے تھے۔ جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 بال سفید ہوئے تھے، یہ بھی اس وقت نظر آتے تھے جب آپ کے بالوں پر تیل لگا ہوا نہیں ہوتا تھا تو نظر آتے تھے، اگر تیل لگا ہوا ہوتا تھا تو یہ 20 بال بھی نظر نہیں آتے تھے۔ بالکل سیاہ کالے بال تھے، بالوں میں ہلکا ہلکا سا خم تھا، بیچ سے مانگ نکالتے تھے۔ آپ کے بیچ سے نکلی ہوئی مانگ کی صحابہ بھی نقل کرتے تھے۔ بھائی بچوں کو ہٹا دو یہاں سے، پہلے بھی بچوں کو ہٹا دو یہاں سے، بھائی بچے پیچھے چل جاؤ، اللہ کی پیچھے چلے جاؤ، آپ لوگ چلے جاؤ بھائی، پیچھے چلے جاؤ، پیچھے بیٹھ جا کر۔ ہمارے ناظرین جلسہ نے آپ کو پہلے کہا تھا آپ حضرات ان کو روک کر رکھنا، پیچھے چلے جاؤ بیٹا، بیٹھا آپ حضرات تھوڑا سا آگے آ جائیں، بڑے صاحبان آگے آگے، بچوں کو ایک طرف کر دیں۔
ان کی نگرانی بھی کریں. بس بات کرنے سے روک دیں آپ تھوڑا سا، باقی ٹھیک ہے. رجیل الشعر، آپ کے بالوں میں ہلکا ہلکا زخم تھا، بیچ سے مانگ نکالتے تھے. صحابہ آپ کی ایک ایک ادا کی نقل کرتے تھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے رہنے والے، اور آپ نے دیکھا ہوگا ویسٹ انڈیز والوں کے جو بال ہوتے ہیں نا بہت سخت ہوتے ہیں، بالکل سخت بال، بالکل مڑے ہوئے بال ہوتے ہیں. اسپیشل کنگا ہوتا ہے اس کو کرنے کے لیے، ورنہ ہمارے کنگے تو ٹوٹ سکتے ہیں، ایسے ان کے سخت بال ہوتے ہیں. اب وہ حضرت بلال بیچ سے مانگ نکالنا چاہتے ہیں، نہیں نکل رہی، نکالنا چاہتے ہیں نہیں نکل رہی. اور حضور کی تو ہر ادا کے دیوانے ہیں حضرات صحابہ. تو ایسے گزر رہے تھے، ایک سریا دیکھا، ایک لوہے کا ٹکڑا تھا، اس لوہے کے ٹکڑے کو اٹھایا اور اس کو جا کر آگ میں گرم کیا، اور گرم کر کے اپنے بالوں کے بیچ میں پھیر لیا، اپنے بال کو بھی جلا لیا، اپنی کھال کو بھی جلا لیا، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سے مشابہت ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہتے تھے، سفید پگڑی پہنتے تھے، سفر میں جاتے تھے کالی پگڑی کا استعمال کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک واسع الجبین، کشادہ پیشانی تھی، چمکدار پیشانی تھی، کشادہ پیشانی تھی. یہ بھی وجاہت کی علامت ہے. اضج الحواجب، یہ بھویں ایسا لگتا تھا جیسے کسی مصور نے تراش کر کے بھووں کو بنایا ہو. ایسی تراشیدہ بھویں تھی اور کمان کی طرح تراشی ہوئی بھویں تھی. وبینہما فصل، اور ان دونوں بھووں کے درمیان میں فاصلہ تھا. یہ دونوں بھویں بالکل چپکی ہوئی نہیں تھی، ہلکا سا فصل تھا. وبینہما عرق، اور یہاں پر ان دونوں بھووں کے درمیان میں ایک رگ تھی، یضرہ الغضب، جو غصے کے وقت میں یوں پھڑکنے لگتی تھی. ہر انسان کی 3 علامتیں ہوتی ہیں، کبھی انسان غصے میں ہوتا ہے، کبھی انسان خوش ہوتا ہے، کبھی انسان غمگین ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہچانی جاتی تھی وہ علامتوں سے پہچانی جاتی تھی. ورنہ آپ حلیم تھے، غصہ بھی پی جاتے تھے، صبر کر لیتے تھے، خوشی کو بھی پی جاتے تھے، غم کو بھی پی جاتے تھے. زبان سے، عمل سے کسی چیز کا اظہار نہیں ہوتا تھا کہ آپ اس وقت غصے میں ہیں، خوش ہیں یا غمگین ہیں. ہم غصے میں ہوتے ہیں، پوری گالیوں کی ایک تسبیح پڑھتے ہیں. جب ہمارا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، خوش ہوتے ہیں، خوشی میں ناچنے لگتے ہیں. غم آتا ہے، نعوذ باللہ اپنے خالق اور مالک کو بھی برا کہنے لگتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ تینوں علامتیں آتی تھی، تینوں چیزیں آتی تھی. آپ غصہ بھی ہوتے تھے، آپ خوش بھی ہوتے تھے، آپ پر غم بھی آتا تھا، لیکن ساری چیزوں کو پی جاتے تھے. اور یہ پی جانا اتنی بڑی صفت ہے، اس کو شریعت میں حلم کہتے ہیں، اور اس کے صفت سے متصف شخص کو حلیم کہتے ہیں. اور یہ ایسی بڑی صفت ہے، حضور نے فرمایا قاد الحلیم ان یکون نبیا، کہ حلیم شخص، برداشت کرنے والا شخص، غصے کو پی جانے والا شخص، اگر نبوت جاری ہوتی اللہ اس کو نبی بنا دیتا. لیکن میرے بعد نبوت جاری نہیں ہے، اور ایسی اونچی صفت کا حامل ہوتا ہے غصے کو پینے والا شخص، اللہ اس کو نبی بنا سکتا تھا اگر نبوت جاری ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کو پی جاتے تھے، خوشی کو پی جاتے تھے، غم کو پی جاتے تھے، لیکن 3 علامتوں سے آپ کی یہ چیزیں پہچانی جاتی تھی. جب آپ کو غصہ آتا تھا، اور ما یغضب لنفسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں ہوئے. جب اللہ کے حکموں کی پامالی کی جاتی تھی، جب اللہ کے حکموں کو توڑا جاتا تھا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا. جب شریعت کی کسی بات کا مذاق اڑتا تھا یا اس کی پامالی ہوتی تھی تو غصہ آتا تھا. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
ایک یہودیوں اور عیسائیوں کے ایک مجمع میں گئے ہوئے ہیں اور وہ سارے یہودی اور عیسائی اور دیگر حضرات حضور کا امتحان لے رہے ہیں کہ نہیں اگر آپ سچے نبی ہیں تو بتاؤ میرے باپ کا نام کیا ہے، میری ماں کا نام کیا ہے، میرے دادا کا نام، میرے پردادا کا نام، میرے لکڑ دادا، سکڑ دادا، میرا پورا نسب بیان کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تیرا باپ یہ، تیرا دادا یہ، تیرا پردادا یہ، تیرا لکڑ دادا یہ، تیرا سکڑ دادا یہ، سارا نسب بیان کرتے جاتے۔ دوسرا پوچھتا، تیسرا پوچھتا، چوتھا پوچھتا، پانچواں پوچھتا، ایسے وہ سارے پوچھ رہے تھے۔ صحابہ انہوں نے بھی چاہا حضور نسب بیان کر رہے ہیں، ہم بھی اپنا نسب معلوم کر لیتے ہیں۔ صحابہ بھی کھڑے ہو گئے اور وہ بھی پوچھنے لگے یا رسول اللہ ہمارے باپ کا نام، ہمارے دادا کا نام، ہمارے پردادا کا نام۔ حضور نے ان کا بھی بتانا شروع کر دیا، لیکن بتاتے جا رہے ہیں لیکن آپ کو غصہ آنا شروع ہو گیا۔ کیوں؟ کہا تم تو ایمان لا چکے ہو، تم تو میرے رات دن کے معجزات دیکھتے ہو، جبریل کو آتا دیکھتے ہو، اللہ کی وحی کو اترتے دیکھتے ہو، قرآن کو نازل ہوتے دیکھتے ہو، تم کیوں میرا امتحان لے رہے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ آنا شروع ہوا، غصہ آنا شروع ہوا، اور جب غصہ آتا تھا یضرہ الغضب، یہاں کی یہ رگ جو ہے یہ پھڑکنے لگتی تھی اور آپ کا چہرہ مبارک ایسا سرخ ہو جاتا تھا کأن الرمان عصر علی وجہہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے انار آپ کے چہرے مبارک پر نچوڑ دیا گیا ہو، ایسا آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا۔ تو یہ علامت کی آپ غصے میں ہیں، زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ حضرت عمر نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، جب حضور بتاتے جا رہے ہیں آپ کے چہرے کو حضرت عمر نے دیکھا تو حضرت عمر نے فوراً آپ کے پیر پکڑ لیے، کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ یا رسول اللہ ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی، اسلام کے دین ہونے پر راضی، آپ کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ یا رسول اللہ بس کریے، بس کریے، بس کریے، بس کریے، بس کریے، ورنہ چہرے سے آپ کی کوئی بات چیت سے اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ آپ غصے میں ہیں۔ ایسے ہی جب خوش ہوتے تھے مشرب اللون، یہ اتنا گال جو ہے نا یہ چمکنے لگتا تھا، اور یتبسم، جب بھی خوش ہوتے تھے زور سے، کبھی زندگی میں زور سے نہیں ہنسا۔ پوری زندگی کوئی ایک صحابی نہیں بتا سکتا کہ آپ نے اتنی زور سے ہنسا ہو کہ آپ کا اندر کا وہ کوا نظر آ گیا ہو، کبھی زندگی میں قہقہا نہیں لگایا۔ یتبسم، صرف مسکراتے تھے، اور جب مسکراتے تھے تو یہ اشنب وثلج الاسنان، آپ کے دانت اولوں کی طرح، دودھ کی طرح سفید، براق الثنایا، یہ دونوں ثنایا علیہ، یہ ثنایا سفلا، دو اوپر کے دو نیچے کے، یہ بالکل چپکے ہوئے نہیں تھے، ان میں ہلکا سا فاصلہ تھا۔ یہ تبسم، جب آپ مسکراتے تھے تو ان دانتوں کے درمیان سے نور نکلتا تھا اور سامنے کی دیوار بھی جگمگا اٹھتی تھی اور پوری محفل باغ و بہار بن جاتی تھی، خوشبودار ہو جاتی تھی۔ صحابہ اس منظر کے منتظر رہتے تھے، کاش کوئی بدو آ جائے، دیہاتی شخص آ جائے جو آپ سے کوئی ایسا سوال کرے جس کو سن کر آپ مسکرا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکراتے تھے، یہ پہچان ہوتی تھی کہ آپ خوش ہیں، اتنا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، مسکرا رہے ہوتے تھے، علامت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خوش ہیں۔ جب آپ کو غم ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ داڑھی مبارک پر ایسے ایسے ہاتھ پھیرتے تھے، یا سر مبارک پر ایسے ایسے ہاتھ پھیرتے تھے، یا زمین میں بیٹھ جاتے تھے، ایک چھوٹا سا تنکا ہوتا تھا اسے زمین کو یوں کھودنے لگتے تھے۔ یہ علامت ہوتی تھی، قریبی صحابہ صرف جانتے تھے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہیں، بہت غم میں ہیں۔ لیکن اور جو ہماری علامتیں ہیں ایسی کوئی، ہر چیز کو، غصے کو پینے والے، خوشی کو پینے والے، غم کو پی جانے والے، ہر چیز کو برداشت کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اکحل العینین، سرما لگا ہوا نہیں ہوتا تھا، تب بھی ایسا لگتا تھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں سرما لگا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سرمگی تھی. اور ابو طالب کہتے ہیں، ابو طالب جب حضور بچے تھے ابو طالب کے ساتھ سوتے تھے، کہتے ہیں یہ عجیب بچہ ہے، سرما لگا ہوا بھی نہیں ہوتا ہے، تیل لگا ہوا بھی نہیں ہوتا ہے. کانا کحیلن و دہینن، کانا کحیلن و دہینن، جب سو کے اٹھتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے سرما لگا ہو، جیسے تیل